والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ میں نے عائشہ پارک میں کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا جتنا میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی بڑے تاجر کا جنازہ نہیں، کسی بہت بڑے افسر کا جنازہ نہیں، کسی بڑی مشہور شخصیت کا جنازہ نہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ قال مقداد رضی اللہ عنہ ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزار دی، 70 برس کی عمر میں 62 برس قرآن کے ساتھ گزارے۔ تو اس پر مجھے راستے میں حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا تم زمان ہدنہ میں ہو، ہدنہ کے وقت میں ہو۔ ہدنہ کا مطلب نہیں بتایا، فرمایا تم دیکھو تو صحیح، نئے چہرے پرانے ہوتے جا رہے ہیں، نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، پہلی شکلیں پرانی ہو رہی ہیں، زمانہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور آخرت کے وعدہ جو اللہ کا ہے اس کو قریب لا رہا ہے، اور ہر بعید کو قریب کر رہا ہے، قریب کو دور کر رہا ہے۔ قاری صاحب قریب تھے، دور چلے گئے، ایسے ہم بھی ایک دن دور چلے جائیں گے۔ تو جب تم پر فتنے ٹوٹیں اندھیری رات کی طرح، جیسے آج ہم اس وقت ہماری حالت ہے، وَكَبَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ، کہ آج اس سمندر میں میں نے سفر کیے ہیں، تو رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو سمندر بھی کالا ہو جاتا ہے اور رات بھی کالی ہو جاتی ہے، اور اوپر اگر بادل ہوں تو پھر وہ اور زیادہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ تو بادل بھی دیکھے، رات کی تاریکی بھی دیکھی اور سمندر کی تاریکی بھی دیکھی۔ تو فرمایا جب تم پر ایسے فتنے ٹوٹ کے گریں جیسے کالی سیاہ رات ہو اور اندھیرا گھپ ہو اور گنگور گھٹا ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، تم اپنا ہاتھ دیکھو تو لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو نظر نہ آئے، ان اندھیروں میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ابھی بعد میں فرمایا علیکم بالقرآن، تو تم قرآن کو پکڑ لینا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پکڑا، اور پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا، اور یہ وہ سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا، جس نے قرآن کو زندگی کا راستہ بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف ایک کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو قرآن پہ آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اسے کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل فرشتہ لایا ہے۔ یہ کس پر اترا ہے؟ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پر اترا ہے۔ یہ کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ دنیا فیصلہ آباد والوں کو بتاؤ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس سے اختیار نہ کیا تو کتنا خوفناک انجام ہے۔ چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر بک جانے والے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے، اپنی دنیا کی پرواہ نہ کرنے والے، اپنی آخرت کو اور دنیا کو آباد کر رہے ہیں۔ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں ہے، یہ
یہ علماء طلباء کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عربی سیکھو، عربی سیکھو، صرف ترجموں سے قرآن کا ذائقہ نہیں آتا۔ قرآن ایک ذائقے دار کلام ہے، قرآن ایک حسین نغمہ ہے، ایک لطیف موسیقی ہے، دل کے تاروں پر چھڑنے والا یہ کلام ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی لغت کو سمجھے اور جانے، تو اس کے لیے قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے، اے دل پار ہو جانا۔ پھر ڈوبنے کو ہی دل کرتا ہے، جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ شخص بہت کامیاب گئے، 62 برس قرآن کی خدمت کی، مسجد سے درسگاہ، درسگاہ سے گھر، اس کے علاوہ ان کی کوئی دنیا نہیں تھی، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی برائی، نہ کسی کا گلہ، نہ اب دل میں کسی کے بارے میں بغض، سب سے دل صاف۔ یہ وہ صفات ہیں جس پر آدمی اپنی آخرت بناتا ہے۔ میرے بھائیو، میری چھوٹی سی گزارش ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پیار ہے تو 3 کام کرو۔ ایک، کبھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ ہمارے تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو جو پھر کاروبار نہیں چلتا، اور میرا اللہ کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پڑے، لعنت۔ اور لعنت کیا چیز ہے؟ ہم تو ہمیں لخ لعنت کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی کا اونٹ اٹھ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اسے کہا لعنک اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کس پہ لعنت کی ہے؟ کہا جی اونٹ پہ۔ کہا اتر جا، اس اونٹ کو ہمارے سفر سے نکال دو۔ جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ سفر کر سکے۔ بے جان کو اپنے سفر سے نکال دیا، اور جب پورا بازار جھوٹ بول رہا ہے اور بارش کی طرح اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، تو ہم چند ٹکوں پہ کیا زندگی گزاریں، اور چند سانسیں، چند لمحے، چند گھڑیاں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل جو ہیں وہ پرسوں نہیں ہوں گے، پرسوں جو ہیں وہ ترسوں نہیں ہوں گے۔ كَذَلِكَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اسی طرح وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میرے بھائیو، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں ان کے صبح گیا تھا تو ان کے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے گھر کا نقصان تو ہوا ہے، لیکن پوری امت کا نقصان، پورے ملک، نیک آدمی ہیں کہاں، انگلیوں پہ گنے جائیں تو پورے زیادہ ہیں، لوگ تھوڑے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو خلا پیدا، ایک ڈاکٹر مر جائے 100 ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، ایک انجینئر مر جائے 100 انجینئر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، ایک ایسا اللہ والا مر جائے تو پیچھے خلا ہوتا ہے، پر کرنے کے لیے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو آج آپ سب کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک چھوٹا سا کاری ایک مسجد کا آپ سب کیوں کھنچ کے آ گئے ہیں؟ یہ اس کے قرآن نے آپ کو کھینچا ہے، اس کی نیکی نے آپ کو کھینچا ہے۔ بھائیو، ہم ایسی موت مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم ایسی موت نہ مریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، ہم ایسی موت مریں کہ اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہو، ہم ایسی موت نہ مریں کہ اللہ کا رسول ہم پہ ناراض ہو۔ تو فرمایا ایک، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرا فرمایا دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میں کس طرح کانوں کے دروازوں پہ دستک دے کر اپنی آواز اندر پہنچاؤں کہ میرا تاجر دھوکہ دینے کو ہی کاروبار سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو ہی کاروبار سمجھتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، سال کے 30 روزے فرض ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اتنی مختصر سی چند صفات کو اپنا لیں تو ہمارا انجام خوبصورت، ہماری دنیا خوبصورت۔ فرائض کو پورا کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، سچ بولیں، نیت کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تیسرا رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ دنیا بھی جنت اور عاقبت بھی جنت۔ اب ہم اپنے قاری صاحب کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا سفر آسان کرے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمارا سفر بھی آسان کرے، ہم پہ راضی ہو، اس کا رسول ہم پہ راضی ہو۔ صفحے بنا لیں، نیت فرما لیں۔
جی نیت فرما لیں سارے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللهم صل اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیں مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں. غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں. آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں. اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں. آئیں مل کر بھوک مٹائیں، بجھے ہوئے چولہے پھر سے جلائیں. غذائی قلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں. آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں. اپنے صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں نے عائشہ پارک میں کبھی اتنا بڑا جمع